बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि इफ्तार से चंद लम्हे पहले अगर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो फरिश्तों की तवज्जो उस बंदे की तरफ ख़ास हो जाती है। ये कोई आम बात नहीं, ये वो राज है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज हम इस पर गहराई से बात करेंगे। इफ्तार से पहले का वक्त क्यों ख़ास है। रमज़ान में पूरा दिन सब्र, भूख, प्यास और इबादत में गुजरता है। इफ्तार से पहले इंसान की हालत सबसे ज़्यादा आजिज़ी वाली होती है। नफ्स कमज़ोर, दिल नरम और आँखें दुआ के लिए तैयार। हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये वो लम्हा है जब बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। अब सवाल ये है कि अगर उस वक्त बंदा सिर्फ दुनिया मांगने लगे तो क्या वो एक कीमती मौका ज़ाया नहीं कर देता। यही वो जगह है जहाँ दुरूद शरीफ एक नई रूहानियत कैफियत पैदा करता है। दुरूद शरीफ और आसमानी निज़ाम, जब बंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस दरूद को रद्द नहीं फरमाता। क्यों? क्योंकि ये महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा गया सलाम है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो 10 रहमतें इस पर नाजिल होती हैं। उसके 10 गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, उसके 10 दर्जे बुलंद होते हैं। लेकिन इफ्तार से पहले दुरूद पाक पढ़ने में एक इजाफी तासीर है, क्योंकि इस वक्त रोज़ादार की दुआ वैसे भी रद्द नहीं की जाती। अब सोचें, कबूलियत का वक्त और दरूद की तासीर, ये इम्तजाज कितना ताकतवर हो सकता है। छुपा हुआ पहला इसका राज तकदीर में नरमी। कई लोग कहते हैं हमारी तकदीर सख्त है, कोशिश करते हैं मगर रुकावटें आ जाती हैं। दरूद शरीफ तकदीर में नरमी पैदा करता है। ये जुमला शायद सादा लगे मगर इसकी हकीकत बहुत गहरी है। इफ्तार से पहले जब बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो गोया वो अपनी दुआ के लिए रास्ता साफ कर रहा होता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो टल सकते हैं, कुछ मुश्किलात ऐसी होती हैं जो कम हो सकती हैं, और दुरूद पाक उनमें नरमी पैदा करने का ज़रिया बनता है। दुरूद पाक का दूसरा राज रिज़्क की बंद राहें खोलना। सिर्फ रिज़्क पैसा नहीं, रिज़्क इज़्ज़त भी है, रिज़्क सुकून भी है, रिज़्क अच्छी सोहबत भी है। हमारे बुजुर्गान दीन का कहना है कि दरूद शरीफ कसरत से रिज़्क के दरवाज़े खोलता है। इफ्तार से पहले दुरूद पाक पढ़ने वाला शख्स आहिस्ता आहिस्ता महसूस करता है कि इसकी ज़िंदगी में बेबरकती कम हो रही है। कभी गैर मुतवक्का फ़ायदा, कभी मुश्किल वक्त में मदद, कभी किसी के दिल में आपके लिए नरमी, ये सब रिज़्क ही की शक्लें हैं। तीसरा राज दिल की तारीकी ख़त्म होना। गुनाह दिल को स्याह कर देते हैं। रमज़ान दिल साफ़ करने का महीना है और दरूद शरीफ दिल पर रोशनी डालता है। जब आप इफ्तार से पहले दरूद पाक पढ़ते हैं तो आपका दिल दुनिया की भाग दौड़ से हटकर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जो हो जाता है। ये तवज्जो दिल की सफाई का ज़रिया बनती है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान को गुनाह से नफ़रत होने लगती है, नेकी आसान लगने लगती है। अब इसका चौथा राज दुआ की कबूलियत का पोशीदा असूल। एक बुजुर्गान दीन का कौल है, जो दुआ दरूद के बग़ैर हो वो आसमान तक पहुँचने में वक्त लेती है। अगर इफ्तार से पहले आप 100 मरतबा, 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, फिर अपनी हाजत मांगें और आखिर में दरूद पाक पढ़ें तो आपकी दुआ एक मुकम्मल दायरा बन जाती है। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा गया दरूद पाक कबूल फरमाता है और उसी के सदक़े दुआ को भी कबूलियत नसीब होती है। दरूद शरीफ पढ़ने वाला शख्स क़यामत के दिन भी फ़ायदे में होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का शर्फ दरूद की कसरत से मिलता है। इफ्तार के वक्त पढ़ा गया दरूद पाक सिर्फ दुनिया के लिए नहीं
آخرت کے لیے بھی ذخیرہ بن جاتا ہے۔ سوچیں اب افطار کا وہ لمحہ جب اذان ہونے والی ہو، دسترخوان لگا ہو، مگر آپ چند لمحے اپنے رب کے لیے نکال لیں اور ان لمحوں میں درود پاک پڑھ لیں، کیا معلوم انہی چند منٹوں میں آپ کی تقدیر کا رخ بدل جائے۔ کیا معلوم ایک درود پاک آپ کے لیے قیامت کے دن روشنی بن جائے۔ کیا معلوم ایک درود پاک آپ کی مشکل کو ختم کر دے۔ آج سے فیصلہ کریں، افطاری سے پہلے موبائل نہیں درود پاک ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں مضبوط ہوں، دل کو سکون ملے اور رمضان حقیقی تبدیلی لائے، تو اس عمل کو معمول بنا لیں۔ درود پاک کی افطار سے پہلے کثرت کیا کریں۔ درود پاک رحمت ہے، اور اللہ پاک کی جب آپ کو رحمت ملتی ہے تو آپ کی مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ افطار سے ٹھیک پہلے کے چند منٹ کتنے قیمتی ہوتے ہیں؟ وہ لمحے جب روزے دار کا دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں دعا کے لیے اٹھتی ہیں اور آسمان کی طرف ایک امید بھری نگاہ جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر انہی لمحوں میں ایک ایسا عمل کر لیا جائے جو دعا کی قبولیت کو اور بھی مضبوط کر دے، ایک ایسا ذکر جو زمین سے اٹھ کر سیدھا آسمان تک پہنچے، وہ ہے درود شریف۔ افطاری سے پہلے درود شریف پڑھنے کے اس روحانی راز کی جو اکثر لوگ جانتے ہیں مگر اس کی گہرائی سے واقف نہیں۔ افطار سے پہلے کے لمحات کی حقیقت، رمضان میں افطار سے پہلے کا وقت قبولیت دعا کا خاص وقت مانا گیا ہے۔ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سوچے ذرا، پورا دن بھوک پیاس، صبر، عبادت، دل ٹوٹا ہوا، نفس کمزور اور بندہ اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا، یہ کیفیت خود ایک دعا بن جاتی ہے۔ اب یہاں ایک اہم نقطہ سمجھ لیں، دعا جب درود پاک کے ساتھ شروع ہو اور درود پر ہی ختم ہو تو وہ دعا معلق نہیں رہتی۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ افطار سے پہلے بیٹھیں تو درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ یہ درود پاک اللہ پاک خود بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور اللہ پاک نے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ درود بھیجو۔ تو جب آپ آخری وقت و افطاری کے لمحے قریب ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہوں تو اللہ پاک کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ یہی وہ روحانی راز ہے جس پر آج ہم تفصیل سے بات کی۔ درود شریف کی اصل حقیقت درود شریف کے صرف الفاظ نہیں، یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے، یہ اس ہستی کے ساتھ وابستگی ہے جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ ایک ایسے عمل میں شامل ہو جاتا ہے جس میں آسمان اور زمین کی تمام مخلوق شریک ہو۔ سوچیں، افطار سے پہلے جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنی دعا سے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں۔ افطار سے پہلے درود پاک پڑھنے کا پہلا راز دعا کی رفتار ہے۔ پہلا روحانی راز یہ ہے کہ درود دعا کی رفتار بڑھا دیتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، ہم مانگتے ہیں مگر دیر لگتی ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود دعا کے لیے سفارشی دروازہ ہے۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا گیا ہے۔ اور جب درمیان میں دعا میں درود شریف پہلے بھی اور آخر میں درود ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ افطار کا وقت اور درود شریف ساتھ میں قبولیت کا مضبوط سبب، رزق میں غیر محسوس برکت۔ سب سے پہلے لوگ افطار سے پہلے صرف دنیاوی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اگر وہ پہلے درود پڑھ لیں تو ان کی دعاؤں میں ایسی برکت شامل ہو جاتی ہے جو صرف مال تک محدود نہیں رہتی۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں سکون بھی ہے، رزق میں آپ کی اولاد بھی ہے، رزق میں دل کا اطمینان بھی ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا کہنا ہے، جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کے رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ افطار سے پہلے کے چند منٹ درود پاک کی کثرت کر لیں
تو پھر دیکھیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ عمل آہستہ آہستہ زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، گناہوں کی معافی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور رمضان تو ویسے بھی مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن مغفرت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ درود شریف کو دل کو نرم کرتا ہے کیونکہ یہ محبت کا ذکر ہے۔ جب بندہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں سختی کم ہونے لگتی ہے، اور جس دل میں نرمی آ جائے اس پر رحمت نازل ہونا آسان ہو جاتی ہے۔ افطار سے پہلے درود پاک پڑھنا گویا مغفرت کی دستک، پریشانیوں کا غیر مرئی خاتمہ۔ ہمیشہ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا حل نظر نہیں آتا، گھر میں بے سکونی، اولاد کی نافرمانی، کاروبار میں رکاوٹ۔ درود شریف کو مشکلات کے حل کے لیے مجرب عمل کہا گیا ہے۔ کئی اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ جس نے کثرت سے درود پاک پڑھا اس کی مشکلات آسان ہو گئیں۔ افطار سے پہلے درود پاک پڑھنے کی خاص بات یہ ہے کہ اس وقت انسان کی عاجزی مکمل ہوتی ہے، اور جب عاجزی اور درود جمع ہو جائیں تو مدد قریب ہو جاتی ہے۔ دل کی بے چینی کا علاج ہے۔ آج سب سے بڑی بیماری بے سکونی ہے۔ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ درود شریف دل کو جوڑتا ہے، یہ ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے، یہ روح کو طاقت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل 30 دن افطار سے پہلے کم از کم 10 منٹ درود پاک پڑھ لے تو وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس پر عمل کریں، خود بھی درود پاک پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور توجہ کے ساتھ اخلاص والا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔